سوشل میڈیا کے فائدے بھی بہت ہیں مگر نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، خاص طور پر ان پڑھ اناڑی لوگوں کے لیے، کہ جن کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز واقعی دین سے ثابت ہے یا نہیں، اور اگر کوئی اس پوسٹنگ کے حوالے سے یا نام نہاد حدیث کے حوالے سے یہ بتائے کہ یہ تو ضعیف ہے، آگے سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ فضائل اعمال میں ضعیف روایات کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنے شیخ محقق العصر، محدث العصر، ماہر علم اسماء الرجال، احادیث کی سندوں اور راویوں کے احوال کا علم رکھنے والے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ سے جب اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، ضعیف حدیث دین میں حجت نہیں ہے، کیونکہ اعتقاد، احکام اور فضائل یہ تینوں دین ہیں، اور دین صحیح حدیث کا نام ہے۔ جن اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں قبول ہے، تو یاد رہے کہ ضعیف کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ فضائل اعمال میں کچھ روایات کہ جن کے راوی بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن بالکل غیر معتبر نہیں ہوتے، تو محدثین احتیاط کے پیش نظر ان کو حسن کے بجائے ضعیف کا حکم لگاتے ہیں، وگرنہ جو روایت اصل میں ضعیف ہو اس کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت یا حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اب دیکھیں کہ یہ اسماء الرجال، احادیث کی سندوں اور راویوں کے احوال کا علم کتنا اہم اور کتنا مشکل ہے۔ ہم اکثر چند احادیث یاد کر کے یا قرآن حفظ کر کے سمجھتے ہیں کہ عالم ہو گئے، اور اس حوالے سے جو کچھ بھی ہم احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں ان کا حکم پڑھے بغیر ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نیکیوں کے حصول اور حرص کے چکر میں ہم دین کو اصل سے کچھ اور کچھ بنا بیٹھتے ہیں۔ اگر بات دین کی ہے تو وہ صحیح حدیث کا نام ہے، جو قرآن میں ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ یہی عمل قبول اور اسی کے کرنے پر اجر اور اسی کی تبلیغ پر ثواب اور فائدہ ہے۔ آج سے ایک عہد کریں کہ ہر پوسٹ اور ہر روایت پر، ہر لکھے ہوئے اور سنے ہوئے دیکھے ہوئے پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ چیک کریں گے کہ یہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ضعیف، اور اگر ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ کر صحیح پر عمل کریں گے۔ ضعیف روایات صرف وہ قبول کی جا سکتی ہیں جو صحیح روایات کی تائید اور موافقت میں ہوں، لیکن جو ان کے اپوزٹ آ رہی ہوں، بالکل ان کے مخالف، تو انہیں لینے کی پھر ہرگز ضرورت اجازت نہیں ہے، خواہ وہ فضائل اعمال سے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا صحیح پر سارا عمل پورا ہو گیا کہ اب ضعیف کو شروع ہو جائیں؟ یعنی جو فرائض ہیں اور جو سنن صحیح طور پر ثابت ہیں ان پر عمل کرتے نہیں، اور فضائل اعمال کی آڑ میں ضعیف کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا بھی یقینی نہیں ہے۔ دین ضعیف کا نہیں، صحیح کا نام ہے، تو ضعیف کو چھوڑ کر صحیح کو اختیار کریں۔